وصلی اللہ علی النبی الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے دا امپورٹنس آف ماڈسٹی. ماڈسٹی کو اردو میں کہتے ہیں تواضع، انکساری. تو ماڈسٹی کی اہمیت، اس پر میں اس وقت بولنا چاہتا ہوں کچھ. دیکھیے، یہ بات پوری ہیومن ہسٹری سے جڑی ہوئی ہے. یہ کہانی شروع ہوتی ہے اس وقت سے جب خدا نے انسان کو بنایا، فرسٹ مین کو بنایا یعنی آدم کو. تو ماڈسٹی کی کہانی وہیں شروع ہوتی ہے، آج کی کہانی نہیں ہے یہ. وہ کیسے؟ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بنایا پہلے انسان یعنی آدم کو، تو اس وقت دو اور لوگ تھے. ایک اینجل یعنی فرشتہ، دوسرے جنات، ان کا سردار تھا سیٹن. تو دو اور تھے، فرشتہ اور جنات، اینجل اور سیٹ. اور شیطان جن تھا، وہ ان کا سردار تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ یہ پیدا کیا تھا انسان کو، تو جو کریشن پلان تھا اللہ تعالیٰ کا، اس کے مطابق اس زمین کو انسان کے چارج میں دینا تھا. تو خلیفہ کا لفظ قرآن مجید میں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کا سکسیسر. یہ تو بالکل ایبسرڈ بات ہے. نہیں، اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ انسان کو اس طرح پیدا کیا کہ زمین ان کے چارج میں دے دی جائے گی. کیوں؟ ٹیسٹ کے لیے، ریوارڈ کے لیے نہیں. کیونکہ زمین اگر چارج میں نہ دی جائے تو ٹیسٹ کیسے ہوگا؟ تو چونکہ دو اور یہاں پر تھے موجود، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ ان سے کوآپریٹ کریں، رکاوٹ نہ ڈالیں. تو جو قرآن میں ہے کہ ان سے کہا گیا کہ ان کے آگے جھکو. تو جھکنا جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ ایز اے ٹوکن تھا. یعنی اس جھکنے کا مطلب یہ تھا کہ تم انسان کے ساتھ کوآپریٹ کرو، چاہے جو بھی کرے، وہ فساد کرے تب بھی، پیس جسٹس لائے تب بھی. کیونکہ ٹیسٹ کیسے ہوگا اگر اس کو رکاوٹ ڈالی جائے تو. اس کے لیے تھا. تو کیا ہوا پھر کہ فرشتے تو جھک گئے. وہاں سجدہ کے معنی سر زمین پہ رکھنا نہیں ہے، جھکنا ہے. تو وہ جھک گئے. اور سیٹن جو تھا، جو جنات کا سردار تھا، وہ نہیں جھکا. تو اس وقت جب پوچھا گیا کہ تم جھکے کیوں نہیں، تو اس نے کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں. آئی ایم بیٹر دین آدم. تو اس نے اپنی ایک لاجک نکالی کہ وہ مٹی سے بنائے گئے ہیں، میں آگ سے، تو اس لیے میں ان سے اچھا ہوں. تو یہی سے شروع ہوا کہ اینجل نے یعنی فرشتوں نے ماڈسٹی کا طریقہ اختیار کیا. یہی ماڈسٹی، اسی کا نام ہے. اور شیطان نے ماڈسٹی کا طریقہ نہیں اختیار کیا. تو قرآن کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ اخوان الشیطان بن جاتے ہیں، کچھ لوگ اخوان الملائکہ بن جاتے ہیں، شیطان کے بھائی یا اینجلز کے بھائی. تو میں بہت دنوں سوچتا تھا کہ مطلب کیا ہے اس کا. تو ایک ورڈ جب تک نہ ملے تب تک آدمی کا مائنڈ جو ہے اس کو پکڑ نہیں پاتا. تو آج ہی مجھے یہ بات سمجھ میں آئی، کیونکہ دو ورڈ مجھے ملے.
یعنی اپریشیٹنگ نیچر اور نان اپریشیٹنگ نیچر. یہ یعنی دوسرے کو اپریشیٹ کر سکنا، ایک ہے دوسرے کو اپریشیٹ نہ کر سکنا. تو فرشتوں کا طریقہ کیا ہے؟ دوسرے کو اپریشیٹ کرو. کہ خدا نے اگر انہیں دی ہے یہ حیثیت کہ زمین ان کے چارج میں رہے تو ٹھیک ہے، خدا کا فیصلہ ہے، اس کو ہم مانتے ہیں. انہوں نے اکنالج کر لیا. شیطان نے ڈینائی کیا تو کیا اس نے اپریشیٹ نہیں کیا آدم کی حیثیت کو. تو یہ ہوتا ایسا ہے کہ آدمی آج کل میں نے تو دنیا میں 1% بھی ایسے لوگ نہیں ہیں جو دوسروں کو اپریشیٹ کر پاتے ہوں. سب کا نیچر نان اپریشیٹنگ نیچر ہے. دیکھیے آپ خود سوچئے، جہاں آج کل کے جو بوائے اینڈ گرلز جب اکٹھا ہوتے ہیں تو ہوا بہت زیادہ ہوتا ہے. کس بات پر ہوتا ہے؟ کسی کے کوئی نگیٹو بات نکال کر اسی پہ ہوا کرتے ہیں. جتنا بھی آپ یہ جو ہوتا ہے ہوا بوائے اینڈ گرل اکٹھا ہو کر کے، چاہے کالج کے اندر ہو یا اس کے باہر ہو، ہمیشہ کوئی نگیٹو پوائنٹ کسی کا نکالیں گے، اسی کو لیے ہوا کریں گے. ایسے میں نے دیکھا کہ انٹلیکچوئلس جو ہیں بڑے، وہ بھی بہت زیادہ وہ بھی ہوا کرتے ہیں. کس بات پر؟ کوئی نگیٹو پوائنٹ نکال کرتے. تو سب کا نیچر جو ہے بن گیا ہے نان اپریشیٹنگ نیچر. ہوتا یہ ہے دیکھیے کہ شروع میں آپ جیتے ہیں سیلف گلوری میں کہ بڑائی تو میرے لیے ہے، دوسرے کے لیے بڑائی ہے نہیں. شیطان جو ہے آپ کے اندر یہ سینٹیمنٹ ڈالتا ہے، بڑائی تو میرے لیے ہے، بڑائی دوسرے کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ ہوتے ہوتے وہی آپ کا نیچر بن جاتا ہے. تو کہیں بھی جائیں گے آپ، جہاں کتنی اچھی باتیں وہاں پر ہوں، لیکن آپ کا مائنڈ ڈھونڈے گا کوئی نیگیٹو پوائنٹ کو. میں نے بار بار یہ دیکھا ہے کہ کہیں جاتے ہیں لوگ، کوئی فنکشن ہے، کوئی کانفرنس ہے، کوئی سیمینار ہے، تو کتنا ہی زیادہ وہ اچھا وہاں پر بنایا گیا ہو، لیکن ایک نیگیٹو پوائنٹ نکال کر اسی پر لگیں بولنے. کیوں؟ انہوں نے اسی میں کنڈیشنڈ ہو گئے. یعنی لوگ جو ہیں اسی میں کنڈیشن ہو گئے ہیں، جس کو اردو میں کہیں گے اعتراف اور بے اعترافی. اعتراف کا مزاج اور بے اعترافی کا مزاج. تو اعتراف کے مزاج میں لوگ کنڈیشن نہیں ہوئے ہیں. سارے لوگ یعنی 1% سے بھی زیادہ وہ لوگ ہیں جو بے اعترافی کے مزاج میں کنڈیشن ہو گئے ہیں. تو انکانشیسلی اسی پٹری میں چلے جاتے ہیں. وہ انکانشیسلی انہیں سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، انکانشیسلی، کیونکہ وہ اسی میں کنڈیشن ہو گئے ہیں، وہ ان کا ٹیمپرامنٹ بن گیا ہے. یہ بہت بڑی برائی ہے، جو یونیورسل برائی کہنا صحیح ہوگا اس کے لیے. تو ہماری ٹیم کو بھی اس پر سوچنا چاہیے، سب کو سوچنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ میں کنڈیشننگ کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہو کہ میرے اندر نان اپریشیٹنگ نیچر بن گیا ہو اور دوسرے کی چیزوں کا اپریشیٹ نہ کر سکوں میں. کیونکہ تو میں تو سیٹن کا بھائی بن گیا، سیٹن کی پارٹی میں شامل ہو گیا میں. یاد رکھیے 2 ہی آپشن ہے دنیا میں انسان کے لیے، یا تو وہ اینجل کی پارٹی میں ہوگا یا سیٹن کی پارٹی میں ہوگا. تو ابھی مجھ پر ایک ایکسپیرئنس ہوا مجھے بالکل ہی ریسنٹلی، ایک کل ہوا، ایک اس سے پہلے پرسوں ہوا. اس پر میں بہت سوچتا رہا کہ ایسا کیوں ہوا. تو میں خدا کے فضل سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا اپریشیٹنگ نیچر ہے. بہت زیادہ سوچتا رہتا ہوں میں، بلکہ 100 پوائنٹ اگر ہیں، 99 پوائنٹ اگر اس میں اچھا نہیں ہے، ایک اچھا ہے تو میں اسی ایک کو لے لیتا ہوں، 99 کو چھوڑ دیتا ہوں. کسی بھی چیز میں 99 پوائنٹ اگر نگیٹو ہے اس کو چھوڑ دوں گا میں. ایک پوائنٹ اگر پازیٹیو اس کو لے لوں گا.
تو میرا نیچر جو ہے خدا کے فضل سے اپریسیشن والا بن گیا ہے. تو کانشیسلی یا انکانشیسلی ہمیشہ میرا مائنڈ جاتا ہے اس طرف کہ کوئی نہ کوئی پوائنٹ ایسا نکالوں کہ میں اپریشیٹ کر سکوں لوگوں کو. تو اس کا یہ جو جب آپ ایسا کرتے ہیں تب انسان کا نیچر ایڈریس ہوتا ہے, انسان کا مائنڈ ایڈریس ہوتا ہے, اور لا آف نیچر کے مطابق آپ ہو جاتے ہیں, کریشن پلان کے مطابق ہو جاتے ہیں آپ, تو آپ کے اندر یونیورسلٹی آ جاتی ہے. ابھی آج کے اخبار میں نے دیکھا کہ جے ہو جو ہے یونیورسل کلچر بن رہا ہے. آج ہی کے پیپر میں آیا ہے کہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے, انٹرنیشنل آرگنائزیشن, اس کا نام ہے گلوبل لینگویج مانیٹر. آج کے پیپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے گلوبل لینگویج مانیٹر. تو اسی کا وہ سروے کرتے رہتے ہیں کہ کون ورڈ جو ہے دنیا میں زیادہ چل رہا ہے. تو انہوں نے بتایا ہے کہ اس وقت جو ورڈ سب زیادہ چل رہا ہے وہ جے ہو ہے. یعنی اسکول کالج کے لڑکے جو ہیں جو پہلے ہائے کرتے تھے, ہیلو کرتے تھے, وہ جے ہو کہہ رہے ہیں. یعنی یہاں سے لے کر امریکہ تک جے ہو. تمہیں سوچا کیسا کیوں ہے؟ ہمارے لیڈرز جو ہیں 47 کے بعد انہوں نے ایک ورڈ چلایا تھا جے ہند. چلا نہیں, وہ یعنی کامن یوسیج میں نہیں آیا, وہ صرف لیڈر کی لینگویج بن گئی. وہ لیڈر لوگ جب بولتے ہیں تو جے ہند کہتے ہیں, لیکن آپ لوگ کہاں ایسا بولتے ہیں؟ آپ لوگ تو وہی یعنی ہائی اور ہیلو اور یہ سب بولتے رہے. جے ہند لوگوں کی لینگویج میں نہیں آیا, اور یہ آ گیا جے ہو. جیسا کہ آج اس نے دی ہے, یعنی گلوبل لینگویج مانیٹر کی رپورٹ آئی ہے ریسنٹ, جو اس نے سروے کیا ہے, تو ٹاپ کا ورڈ بن گیا ہے جے ہو. تو میں سوچا کہ کیوں ایسا ہوا؟ اس میں یونیورسلٹی اس کے اندر ہے. جے ہند میں یونیورسلٹی نہیں ہے. اس میں آپ ایک ملک کی کو جے بتا رہے ہیں, جے ہو میں تو ساری انسانیت کی جے بتا رہے ہیں. تو جے ہو جو ہے اس میں یونیورسلٹی ہے, تو انسان نیچر نے فوراً اس کو مان لیا. اور جے ہند میں یونیورسلٹی نہیں تھی, تو پولیٹیکل لیڈر جو تھے انہیں کی لینگویج بن کر رہ گئی. تو بہرحال میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی 2 دن پہلے گیا تھا گجرات. تو وہاں پر کیا ہوا, ایک آل انڈیا کانفرنس تھی وہاں پر, اور سارے اس میں لوگ جو تھے وہ ہندو لوگ تھے, اور دوسرے مذہب کو ماننے والے لوگ تھے. اسلام کو ماننے والے تو بس ہم چند لوگ تھے. تو وہاں پر 3 اسپیچز ہوئیں, کرسچن کی اور جین مذہب کی اور ہندو مذہب کی, اور میری اسپیچ ہوئی. تو سب سے زیادہ وہاں پر لوگوں نے میری اسپیچ کو اپریشیٹ کیا. اور وہاں پر کیا تھا کہ ہمارے ساتھی گئے تھے وہاں پر بہت سارے بنڈل میں کتابیں لے کر کے, بکس جو اسلامک لٹریچر ہے. میں سوچتا تھا کہ لے آ رہے ہیں, وہاں پر کیا ہوگا, شاید وہاں سے لوٹانا پڑے. مجھے بہت عجیب سا لگتا تھا کہ اتنی ساری بکس ہمارے ساتھی وہاں لے جا رہے ہیں, تو وہاں سے پھر جا کے لوٹانا پڑے گا. تو خیر ہوا کیا, ساری کتابیں لوٹ کے لے لیا لوگوں نے. یعنی لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کرنا پڑا, ایک جگہ رکھ دیا تھا ٹیبل پر, اور لوگوں نے لوٹ کر لے لیا. لوگوں کا بیان یہ ہے کہ وہ چھین کر لے لیا. میں تو وہاں نہیں کھڑا ہوا تھا, لیکن لوگوں نے بتایا, اور سب کتابیں ختم ہو گئی. تو میں نے سوچا کہ ایسا کیوں ہوا. تو مجھے قرآن کی ایک آیت سمجھ میں آئی. قرآن میں ایک آیت ہے کہ کہو قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. تو قرآن میں ایک بہت ہی وژڈم کی بات بتائی گئی. دیکھیں قرآن کی وژڈم بھی آپ جب سمجھ پائیں گے جب اس میں یونیورسل میننگ کو آپ نکال سکیں, ڈھونڈ سکیں. سب سے بڑی جو کمی ہے قرآن کی کمنٹری, جتنی بھی کمنٹری, سب میں یونیورسلٹی غائب ہے. اس میں سے
شاید ایک بھی کمنٹری اس میں ایکسیپشن نہیں ہے. جیسے آج میں نے اس ساری کمنٹری کو ہم نے دیکھا آج اردو میں، انگلش میں اور عربک لینگویج میں. تو کیا ہے سب میں کیا ہے؟ کیونکہ اس آیت میں ریفر کیا ہے یہود کے اس بات کو کہ وہ بھی مانتے ہیں کہ خدا کی عبادت ہونا چاہیے. اللہ نعبد الا اللہ، بس اسی کو لے لیا انہوں نے کہ عبادت چونکہ ہمارے تمہارے درمیان کامن ہے، تو یہ اس بات کو لے کر، اس پوائنٹ کو لے کر کے ان سے بات کرو. یاد رکھیے یہ قرآن کی ہر آیت جو ہے اس میں یعنی جو سب کنسیڈریشن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا رسول اللہ کو سارے عالم کے لیے. کل قرآن مجید میں ہے کہ للعالمین نذیرا، سارے عالم کے لیے. تو امپلیسٹ ہے یہ بات کہ ہر آیت میں اس کا ایک یونیورسل آسپیکٹ ہونا چاہیے. رسول اللہ جب سارے عالم کے لیے تھے تو صرف آپ اگر کہیں کہ وہاں جو لوگ تھے عرب میں انہیں کو ایڈریس کیا قرآن نے، تو یہ قرآن کا نیگیشن ہو جائے گا. تو امیجیٹ ریفرنس ایک ہوتا ہے، یاد رکھیے، لیکن اس کا ایک پرٹیکولر آسپیکٹ ہوتا ہے، وہ اس کا ایک یونیورسل آسپیکٹ ہوتا ہے. امیجیٹ جو وہاں جو آڈینس تھا وہ یہود تھے، تو ان کو لے کر کہا کہ ان کے تمہارے درمیان یہ بات کامن ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں خدا کی عبادت، تم بھی کہتے ہو خدا کی عبادت. لیکن جب ہم پھیلیں گے تو ہر جگہ ہمیں اس کو اپلائی کرنا ہوگا. تو یہاں پر کلمہ سوا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی کامن ٹرم یا کامن گراؤنڈ. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ داعی کو چاہیے کہ مدعو کا سے ایڈریس کرے تو فرسٹ اپروچ کیا ہونا چاہیے، اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہونا چاہیے. دونوں کے بیچ میں جو چیز کامن ہو وہاں سے شروع کرو بات، تاکہ ریپو قائم ہو جائے. یہ سب یہود کے عقیدے کی بات نہیں ہے. اس میں جیسا کہ تفسیروں میں لے رکھا لوگوں نے، سارے ہی کمنٹری میں بس یہود 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 کی بات ہے. یاد رکھیے یہ انسان کی بات ہے، انسان کی بات ہے کہ انسان کو جو چیز، انسان سے تمہیں ملنا ہے، انسان سے تمہیں انٹریکٹ کرنا ہے، انسان سے تمہیں ڈسکس کرنا ہے، انسان سے تمہیں اپنا مشن پہنچانا ہے، تو یہ جانو کہ میرے اور اس کے بیچ میں کیا کامن گراؤنڈ ہے، اس کو اسٹارٹنگ پوائنٹ بناؤ. تو لوگ بس اتنے جانتے ہیں کہ یہود کا عقیدہ بیان ہوا یہاں پر، اس پر یونیورسل آسپیکٹ ہے وہ ان سے گم ہو گیا ہے. تو چونکہ میں نے اپنا مزاج یہ بنایا ہے تو انکانشیسلی مجھ سے وہ بات ہو جاتی ہے جو کہ جس کو میں کامن گراؤنڈ کہہ رہا ہوں. انکانشیسلی سوچے بغیر. جیسے کہ ہم گئے وہاں پر، ہم لوگ 5 آدمی تھے. گجرات میں ایک جگہ ہے، ایک ڈسٹرکٹ ہے مہوا ڈسٹرکٹ میں ایک آشرم ہے، مراری باپو کا آشرم. بہت ہی خوبصورت، بہت ہی بڑا، اور سمندر سے تھوڑا فاصلے پر ہے وہ، تو بہت ہی نیچر میں ہے وہ. تو جب وہاں پہنچے ہمارے لیے انہوں نے بہت اچھا اسٹے کا انتظام کیا تھا. ایک پوری بلڈنگ ہم کو دے دی تھی انہوں نے. تو پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمیں کیا انتظام کیا انہوں نے، لیکن جب پہنچا وہاں پر، جب گاڑی سے اترے ہم لوگ 2 گاڑی میں تھے. اترتے ہی میں نے دیکھا کہ یہاں پر یعنی نیچر ہے اور درخت ہے، ہریالی ہے. تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھیے، کہنے کے لیے اس کا نام آشرم ہے، لیکن یہ ہے اسپریچول گارڈن. اسپریچول گارڈن. اب یہ ایسی چیز تھی کہ ہمارے ان کے بیچ میں کامن گراؤنڈ بن گیا. اگر میں کہتا کہ یہ ہندوؤں کا آشرم ہے فرض کیجیے، تو کیا تصور بنتا کہ میرے ان کے بیچ میں کوئی کامن چیز یہاں نہیں ہے. ہم مسلم ہیں، وہ ہندو ہیں، تو ہمارے بیچ میں کوئی چیز مشترک نہیں ہے، کامن نہیں ہے. تو میں یہ نہیں کہا کہ دیکھیے یہ ہندوؤں کے گرو ہیں ان کا آشرم ہے، یہ نہیں کہا میں نے یہ کہا کہ یہ اسپریچول گارڈن ہے. انکانشیسلی ایسا ہوا. تو
اسی طرح سے جب میں وہاں پر میری اسپیچ ہوئی 26 فروری کو، تو وہاں پر جب میں آیا اسٹیج پر، انہوں نے ہمیں دیا تھا بہت کافی وقت دیا تھا، تقریباً 1 گھنٹہ. تو وہاں بھی میں نے یہ بات کہی، اسپریچول گارڈن والی. وہاں میں نے کچھ اور ایسی باتیں کی جس سے کہ ہمارے ان کے درمیان ایک ریپو قائم ہو جائے. یہ سب انکانشیسلی ہوا، یہ سوچ کر نہیں ہوا، یہ سب سوچ کر نہیں ہوا. دیکھیے آپ کو اپنا مزاج بنانا پڑے گا. انسان جو ہے گورن ہوتا ہے 99% انکانشیس مائنڈ سے. یاد رکھیے ہمارا یہ جو ہم ہیں جس کو ہم کہتے ہیں، صرف 1% ہی کانشیس مائنڈ سے گورن ہوتا ہے. 99% انکانشیس مائنڈ سے گورن ہوتا ہے. ہر چیز ہے، بولنا ہے، کھانا ہے، سانس لینا ہے. آپ سانس لیتے ہیں کیا آپ سوچ کر سانس لیتے ہیں؟ دل آپ کا پمپ کر رہا ہے کیا سوچ کر پمپ کرواتے ہیں آپ دل سے؟ آپ آکسیجن لیتے ہیں ہوا سے، آکسیجن تو کیا آپ سوچ کر آکسیجن لیتے ہیں ہوا سے؟ کچھ بھی نہیں. یاد رکھیے کہ انسان جو ہے پلک جھپکاتے ہیں آپ، کیا آپ سوچ کر پلک جھپکاتے ہیں آپ؟ کچھ نہیں. آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ منہ جب چلاتے ہیں تو سوچ کر نہیں ہوتا ہے، وہ سب انکانشیسلی ہوتا ہے. ڈائجسٹ سسٹم جو کام کر رہا ہے اتنا زبردست، وہ سوچ کر آپ ڈائجسٹ کرتے ہیں اپنے کھانے کو. کچھ نہیں. ہمارا یہ جو یعنی ہمارا جو وجود ہے، جو بینگ ہماری ہے، اس میں 99% سے زیادہ شاید وہ چیزیں ہیں جو انکانشیس مائنڈ سے گورن ہوتی ہیں، اور لیس دین 1% جو ہم کانشیسلی سوچ کر کرتے ہیں. تو آپ مزاج بنانا پڑے گا آپ کو اپنا. لوگوں نے مزاج بنا رکھا ہے کیا؟ نان اپریشیٹنگ مزاج بنا رکھا ہے. یعنی اتنے زیادہ لوگوں کا یہ حال ہے کہ جس کو بھی میں دیکھتا ہوں اسی میں مبتلا ملتا ہے. بنا لیا اپنا مزاج، اب کہیں جائیں گے تو بس ان کو نیگیٹو پوائنٹ دکھائی دے گا ان کو. تو آپ کو بہت ایفرٹ کر کے اپنا مزاج بدلنا پڑے گا. یاد رکھیے اپریشیٹنگ مزاج بنانا پڑے گا. یہاں ایفرٹ کرنی پڑے گی آپ، کیونکہ آپ کنڈیشن ہو چکے ہیں. آپ ہر آدمی جو 25 برس کا ہے، 50 برس کا ہے، تو وہ تو کنڈیشن ہو چکی اس کی. سب سے بڑا جو پرابلم یہ ہے کہ ہر ایک کنڈیشن ہو چکا ہے اس میں کہ وہ اپریشیشن نہ کرے اپنی. کیوں؟ اب سمجھتا ہے کہ میں چھوٹا ہو گیا. اگر دوسرے کے کچھ آپ نے اپریشیٹ کیا تو انکانشیسلی وہاں پر ہوتا ہے کہ میں چھوٹا ہو گیا. تو وہ اپنے کو چھوٹا میں کیسے بناؤں؟ اپنی لائن کو چھوٹا کیسے کروں میں؟ تو بہرحال میں خدا کے فضل سے ایسا کیا کہ میں نے اپنے کو سوچ کر اپریسیشن کو میں نے کوٹ بھرا اپنے اندر. تو اس کا وہاں پر ریفلیکشن ہوتا ہے. تو خیر وہاں پر جو میں نے اس طرح کی بات کی کہ تو اسپریچول گراؤنڈ ہے. پھر میں نے کہا کہ سوامی وویکانند نے کہا تھا کہ انڈیا جو ہے اسپریچول سپر پاور بنے گا. تو پھر میں نے وہاں حدیث وہاں پر جوڑ دی کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ مجھے انڈیا کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. اسی کو لے کر اقبال نے کہا تھا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. میں نے کہا کہ رسول اللہ نے شاید یہ فیوچر کے لیے ایز اے پریڈکشن کہا تھا کہ فیوچر میں انڈیا ایسا بنے گا، اور شاید اس پوٹینشیل جو انڈیا کے اندر تھا اس کو رسول اللہ نے بتایا تھا کہ انڈیا کے اندر. پھر میں نے وہ قصہ بتایا کہ دلی میں ایک نوجوان ملا تھا کینیڈا کا، تو وہاں گھوم رہا تھا ایسے ہی بالکل معمولی کپڑا کھدر کا پہنے ہوئے. تو پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا میں کینیڈا میں ہوں، تھا میرا جاب تھا، میرے پاس سب کچھ تھا وہاں چھوڑ کے یہاں آیا. یہاں کیوں آئے؟ تو اس نے بہت ہی سنجیدگی سے کہا تھا کہ دیر آئی واز کمفرٹیبل فزیکلی، ہیئر آئی ایم کمفرٹیبل اسپریچولی. ان سب کو لے کر میں نے کہا کہ دیکھیے انڈیا پوٹینشیلی، انڈیا جو ہے اس کو سمجھیے، وہ پوٹینشیلی جو ہے
یعنی اسپریچول سپر پاور ہے. تو اس کو ہمیں ایکچوئل بنانا ہے. اب اس طرح کی باتوں سے ایک بہت زبردست ریپو قائم ہو گیا. پھر میں نے اسلام کی باتیں کہیں 1 گھنٹے کی تقریر میں. تو وہاں جو پریسائڈ کر رہے تھے انہوں نے اعلان کیا کہ ان کا کتابیں آئی ہیں وہاں سے دلی سے، یہاں رکھی ہوئی ہیں، آپ لوگ اس کو لے سکتے ہیں. تو جلسہ جیسے ختم ہوا لوگ اسی پہ ٹوٹ پڑے. بریکل آف یعنی آف دس اپریشیٹنگ نیچر. اگر ہم اسی باتیں کہتے جیسا کہ لوگ عام طور پر تقریر کیا کرتے ہیں کہ گجرات آگ میں جل رہا ہے، یہاں مسلمانوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتا ہے، تو ایک بھی کتاب کوئی نہ لیتا کوئی. کیونکہ آپ جانتے ہیں گجرات کے بارے میں یہ تصور ہے مسلمانوں میں، وہاں تو کچھ بھی ایسا نہیں. تو ایک اسپاٹ پر کہیں تھوڑا سا واقعہ ہوتا ہے اسی کو جنرلائز کر کے بتاتے ہیں کہ گجرات جل رہا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا. تو پھر یہ کل بھی ایسا ہوا. کل یہاں پر جلسہ تھا دلی میں، اور ٹاپ کے لوگ تھے دلی کے وہاں پر موجود، ٹاپ کے لوگ تھے سب. بہت ہی زبردست تھا. یہاں پر لودھی روڈ پر ایک ہال ہے، اس کے اندر تھا وہ. تو وہاں پر بھی کئی اسپیکر تھے ڈفرینٹ ریلیجن کے. مجھے اسلام پر بولنا تھا. تو یہاں پر میں نے شروع جو کیا تو وہاں بھی میں نے وہی، میرا مائنڈ نے وہی کیا. یہ سب سوچ کر نہیں ہوتا ہے. آپ کو اپنے مائنڈ کو ٹرین کر کے بنانا پڑے گا کہ اس کے اندر اپریسیشن کا مزاج آ جائے. تو یہاں پر تھا، دیکھیے ٹاپک جو تھا پریئر. تو میں نے کہا کہ ڈکشنری میں جو میننگ بتائی گئی پریئر کی وہ یہ ہے کہ اسپریچول کمیونین ود ہائر ریئلٹی. ڈکشنری میں مجھے ویبسٹر میں یہ ملا تھا، اسپریچول کمیونین ود ہائر ریئلٹی. تو میں نے کہا کہ اسلامک ڈویژن از آلموسٹ دا سیم. پھر رسول اللہ کی حدیث سنائی میں نے کہ تعبد اللہ کا نکترا، پرے گاڈ ایز اف یو آر سیئنگ ہم. تو میں نے کہا سیئنگ کیا ہے؟ دیٹ از ایکسپیرئنس، انر ایکسپیرئنس. اب دیکھیے یہاں پر جو ان کو یونیورسلٹی دکھائی دی، اس کی وجہ سے بہت زیادہ انہوں نے اپریشیٹ کیا انہوں نے. اور حیرت انگیز بات ہے کہ جو چیئر کر رہے تھے انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ آپ لوگ قرآن کو پڑھیے. آپ ذرا غور کیجیے، ٹاپ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، وہ سب ٹاپ کے لوگ تھے وہ دلی کے. تو جو آدمی چیئر کر رہا تھا وہ کہہ رہا ہے اپنی یعنی کنکلوڈنگ اسپیچ میں کہ آپ لوگ قرآن کو پڑھیے. کیونکہ ان کو لگا ہے جب ہمارے یہ انداز اختیار کیا جس میں انہیں اپنا اپریسیشن ملا، ان کو ہم نے اکنالج کیا. اور میرا دل یہ بھرا ہوا تھا اس بات سے کہ دیکھیے انہوں نے اپنا اسٹیج بنا کر کے ہمیں بلایا ہے کہ ہم اسلام کی باتیں کہیں. شکر سے بھرا ہوا تھا میرا دل. آئی واز گریٹفل. کیونکہ دیکھیے اس طرح کا ہم سیمینار اگر کریں تو اسے بہت بڑا ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے گا، شاید پھر بھی ہم سب لوگ اکٹھا کر پائیں. تو انہوں نے ایک بہت اچھے حال میں کیا، اس کے لیے سب کچھ انہوں نے خرچ کیا، ٹاپ کے لوگوں کو بلایا، ایک بہت ہی زبردست اسٹیج بنایا. اور وہاں ہم سے کہنے کہ آئیے آپ اسلام کا کانسیپٹ آف پریئر کیا ہے بتائیے. تو میرا دل بھرا ہوا تھا شکر کے جذبے سے. میرا دل اکنالج کر رہا تھا ان کو کس طرح سے انہوں نے مجھے ایسا میرے ساتھ کیا. تب جا کر کے ایسے انداز میرے دل میں بنا. اچھا، اگر آپ کا مزاج اپریسیشن کا نہ ہو تو نہ آپ کچھ بھی آپ کا اچھا نہیں لگے گا. بس ایک پوائنٹ کو الٹا نکال کر کے اسی پر لگیں گے بولنے. آپ یہی کرتے ہیں ہمارے لوگ. میں نے جتنے بھی جلسے دیکھے کم از کم مسلمانوں کا حال دیکھ، ہر مسلمان کھڑا ہوتا ہے تو نگیٹو بولی بولتا ہے، یہاں سے لے کر باہر تک نگیٹو بولی. کیوں؟
اپریسیشن کا مزاج نہیں ان کے اندر. لیکن یہ بہت ہی سیریس بات ہے, یاد رکھیے. اگر آپ کے اندر نان اپریشیٹنگ نیچر بن گیا ہے, اس معنی کہ آپ شیطان کے بھائی ہیں. اب کتنی سیریس بات ہے, یاد رکھیے. آپ کو ٹٹول کر دیکھنا چاہیے کہ جب میں کہیں جاتا ہوں تو میں وہاں اپریشیٹ کرتا ہوں یا کوئی الٹی بات نکال کر کے اس پر کرٹیسائز کرنے لگتا ہوں. کہ شاید نہ بھی کرے, چپ چاپ بیٹھے رہیں آپ, تب بھی میں پسند نہیں کروں گا اس کو. آپ کو بولنا چاہیے, اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو دونوں جگہ, یعنی گجرات میں بھی اور یہاں دلی میں بھی, یعنی اتنا زیادہ لوگوں نے کتابیں شوق سے لیا. اور جو چیئر کر رہے تھے جو صاحب, وہ بھی ٹاپ کے آدمی تھے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, یعنی اسی باتوں پر, قرآن پر اور اسلام پر. یہ جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کلمہ سوا سے کو لے کر کے بات کرو, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہود سے اور تمہارے بیچ میں جو کلمہ سوا ہے, یعنی کامن چیز ہے. نہیں, سارے انسانوں کے بیچ میں تلاش کرو کوئی کامن گراؤنڈ. یہ ایک یونیورسل پرنسپل ہے, یہ یونیورسل پرنسپل ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ آپ اتنا اپنے مزاج کو بنائیں کہ انکانشیسلی آپ کے منہ سے وہی باتیں نکلنے لگیں. سوچ کر کہاں تک نکالیں گے آپ؟ اپنے کو ٹرین کرنا پڑے گا, یاد رکھیے. اپنے اندر آپ کو اپریشیٹنگ نیچر بنانا پڑے گا, تاکہ وہی سوچ بنے, وہی منہ سے آ کے وہی باتیں نکلیں, آپ کو ٹون وہی بن جائے. وہاں پر ایک آدمی ملا تھا, مسٹر رجت بتا رہے تھے. اس نے کہا, ٹی وی کا آدمی تھا وہ, کہ میں بہت کمنٹری بناتا ہوں, میں بڑے بڑے لوگ کمنٹری بنائی ہے, لیکن جو مولانا صاحب کی جو آواز ہے ویسی آواز میں نے کبھی نہیں سنی. ٹاپ کے لوگوں کی کمنٹری میں نے بنائی ہے اور یہی کام ہی میرا ہے. میں نے سوچا کہ میری آواز میں کوئی بات ایسی ہے نہیں, لیکن میں ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ میرے تو ہر انسان کے لیے پیار ہے, کسی کے لیے میرے پاس ہیٹ نہیں ہے. ایک آیٹا کے برابر بھی اگر کوئی نگیٹو بات آئی تھی میرے اندر, اسے کھرچ کے نکالتا ہوں اس کو. تو کوئی بات ایسی نہیں کہ میں الگ انسان ہوں, لیکن کسی انسان کے لیے چونکہ میں نگیٹو نہیں ہوں, اس وجہ سے میری آواز میں یہ بات اسے دکھائی پڑی ہوگی, اور تو کوئی چیز نہیں ہے. تو میرا ایکسپیرئنس ہے, یہ تجربہ ہے کہ تقریباً سارے لوگوں کے اندر نان اپریشیٹنگ نیچر بھر گیا ہے. ایکسیپشنل طور پر کچھ لوگ ہوں گے جو 1% سے بھی کی گنتی میں نہیں آتے وہ. لیکن ہمارے یہاں جو ہماری جو ٹیم ہے, جو جڑے ہوئے ہیں جو لوگ اس سے, انہیں تو سوچ کر کھرچ کر نکالنا ہے اپنے اندر, سوچ کر نکالنا ہے, تاکہ وہ آپ کا آن کا مائنڈ میں بھر جائے, وہ آپ کا نیچر بن جائے, وہ یعنی اپریشیٹنگ نیچر بن جائے آپ کا. تو آپ کو سوچ کرنا ہے کہ نان اپریشیٹنگ نیچر جو ہے, نان اپریشیٹنگ نیچر جو ہے آپ کے اندر 1% بھی نہ رہے, اور آپ کے اندر اپریشیٹنگ نیچر بن جائے. سوچ کے ایسا کرنا ہے. دیکھیے اس کے بہت سارے آسپیکٹ ہیں. میں آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں یہ حال کا. ایک مسلمان کو ایک سفر کرنا ہوا. انہوں نے بتایا مجھے قصہ, ٹرین سے دلی سے اعظم گڑھ جانا تھا. یہ ایک مسلمان کا قصہ ہے. دلی سے اعظم گڑھ گئے, وہ ایک ایکسپریس ٹرین ادھر جلدی بنی ہے. پہلے ہم اعظم گڑھ سے دلی آتے تھے تو ہمیں بدلنا پڑتا تھا, پہلے شاگج بدلو, پھر لکھنؤ بدلو, پھر دلی آؤ. 2 جگہ بدل کر کے دلی پہنچتے تھے. اب کیا ہے کہ دلی میں بیٹھو اعظم گڑھ اترو, اعظم گڑھ بیٹھو دلی میں اترو. ایک نئی بات ہوئی. تو انہیں اس ٹرین سے سفر کرنے کا موقع ملا. کسی نے بلایا تھا اپنے فنکشن میں, تو سارا خرچہ بھی اس نے دیا, اور فرسٹ کلاس کا ٹکٹ.
اس میں جو ٹاپ کا کلاس ہے اس گاڑی میں وہ فرسٹ کلاس کا ہے. جو ٹاپ کے سفر میں انہیں اپنے پیسے پر سفر کروایا. دلی سے گئے اعظم گڑھ, اعظم گڑھ سے دلی آئے. اب کیا ہوا کہ اس کے 2-4 دن کے بعد انہیں دلی میں ایک موقع ملا. کسی جگہ کوئی فنکشن تھا, وہاں لالو پرساد آئے ہوئے تھے, ریلوے منسٹر. تو بڑے فخر سے انہوں نے بتایا کہ میں نے وہاں پر کہا کہ کیا ٹرین چلائی ہے آپ نے, دلی سے وہاں جاتے جاتے 17 گھنٹے لیٹ ہو گئی وہ. یہ ساری باتیں کے بجائے یہی ایک بات انہوں نے کہی وہاں پر. دیکھیے پہلے جب ہم کیا تھا, دلی سے وہاں تو گاڑی جا نہیں سکتی تھی کیونکہ میٹر گیج تھا وہاں, شاہگنج سے میٹر گیج تھا. تو جب تک میٹر گیج بدلا نہ جائے, ادھر براڈ گیج ہے, تب تک ڈائریکٹ ٹرین چلائی نہیں جا سکتی. تو شاہگنج سے اعظم تک جو تھا میٹر گیج, اس کو بدل کر کے براڈ گیج کیا گیا. تب جا کر لنک ہو گیا وہ دلی سے. پھر دلی سے گاڑی چلائی گئی. آپ جانتے ہیں کہ 4 گاڑیاں چلتی ہیں تب یہ ہوتا پاسبل, یعنی ایک ٹرین کے لیے 4 گاڑی چلانی پڑتی ہے. تبھی تو ڈیلی آپ اس ٹائم پر اس اسٹیشن پر گاڑی مل جاتی ہے آپ کو. تو میٹر گیج کو براڈ گیج بنایا گیا. پھر 4 گاڑیاں چلائی گئی تو آپ کو ہر دن اسی تاریخ پر وہ ٹرین مل جائے اپنے اسٹیشن پر. آپ کو یہاں بیٹھے وہاں اترے آپ. یہ سب کچھ نہیں, بس ان کو ایک ہی بات کہنے کی تھی کہ صاحب کیسی گاڑی ہے, 17 گھنٹے لیٹ ہو گئی. اب میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے ایک پرنسپل میں نے بتایا ان کو کہ آپ نے بظاہر بولے آپ لالو پرساد کے خلاف, لیکن یہ اپنے خلاف بولے, آپ خود اپنے خلاف. کیوں؟ میں نے کہا دیکھیے ایک اصول ہے, ایک فلاسفر نے کہا ہے کہ آدمی ہر مومنٹ اپنے آپ کو ریڈیٹ کرتا رہتا ہے. RADIAT, ریڈیٹ, ایک ریڈیشن ہوتا ہے. تو آدمی ہر آن اپنے آپ کو ریڈیٹ کرتا رہتا ہے. دوسرے ورڈ میں آپ یہ کہیں کہ آدمی ہر آن اپنی ہسٹری بناتا رہتا ہے. ہر مومنٹ ہماری ہسٹری بن رہی ہے, ہر وقت ہماری ایک ہسٹری بن رہی ہے. اسی کو انہوں نے کہا کہ آدمی ہر آن اپنے آپ کو ریڈیٹ کرتا رہتا ہے. تو میں نے کہا کہ ریلوے منسٹر وہاں پر موجود تھا, وہاں پر موقع ملا آپ کو بولنے کا. تو اب جو آپ نے کہا تو کیا ہوگا اس کے بعد؟ منسٹر صرف آپ کے کہنے پر تو رائے نہیں بنا لے گا, وہ ریلوے اتھارٹی سے پوچھے گا کہ بھائی 17 گھنٹے لیٹ کیوں ہو گئی. تو کیا کہیں گے, وہ تو ڈینس فاگ تھا اس دن ساری رات, وہ گاڑی رات کو چلتی ہے. ڈینس فاگ تھا, آپ کیسے تیز کر دوڑاتے وہاں پر؟ تو دیٹ واز جینوئن ریزن. تو وہ کیا سمجھے گا آپ کے بارے میں؟ آپ بلا زیادہ سوچے بغیر رائے بناتے ہیں. یو فارم یور اوپینین وداؤٹ گوئنگ ٹو دا ڈیٹیلس. کہ آپ کے بارے میں کیا رائے بنے گی آپ کی, اس کی کیا آپ کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ آپ باتوں کو زیادہ دور تک سوچ کر اپنی رائے بنائیں, اپنی اوپینین فارم کریں. پھر دوسری بات وہ کیا سوچے گا کہ آپ کے اندر کرائسس مینجمنٹ کی طاقت نہیں ہے. کہ اگر ایک کرائسس آ گیا, کہ فاگ آ گیا اور ٹرین لیٹ ہو رہی ہے, آپ اپنے آپ کو کسی اور چیز میں بزی کر سکتے تھے, مثلا اسٹڈی میں, ڈسکشن میں, انٹریکشن میں. آپ کی بوگی میں کئی لوگ تھے, اسے آپ انٹریکٹ کر سکتے تھے, ایک فروٹفل ڈسکشن کر سکتے تھے, اسٹڈی کر سکتے تھے. تو اس کو معنی کیا ہے؟ یو آر ڈپرائیوڈ دی آرٹ آف کرائسس مینجمنٹ. آپ کو کرائسس مینجمنٹ نہیں آتا, بس خالی ہے کہ کوئی بات بگڑ گئی تو ہائے ہائے کر رہے ہیں. 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں, دیکھیں, کہ کرائسس آ جائے تو ہائے ہائے کرنے لگے,
ریئیکٹ کریں. دوسرے وہ ہیں کرائسس آ جائے تو پھر ری تھنک کریں. وہ جب کرائسس آ گیا تو ری تھنک کریں, اس سے ایڈجسٹ کر کے اپنا راستہ بنائیں. تو میں نے کہا آپ نے جو اپنے کو ریڈیٹ کیا کیا, انڈیا کے ایک کیبنٹ منسٹر کی نظر میں آپ کوئی ایکسیپشن نہیں ثابت ہوئے. تو جس جگہ ذکر کرے گا وہ, اس کو تو روزانہ اتنے سارے لوگ ملتے ہیں. تو اگر آپ نے اپنے کو ریڈیٹ کیا ہوتا اس طریقے سے کہ آدمی جو ہے باتوں کو بہت سوچ سمجھ کے بولتا ہے, کرائسس مینجمنٹ جانتا ہے, وہ ایک وائز آدمی ہے وہ, تو آپ اس کے اوپر ایک اس کے مائنڈ پر ایک بہت اچھا اثر ڈالتے. 10 جگہ ذکر کرتا ہے کہ بھائی میں ایک ایسا آدمی سے ملا, ایک کوالٹی اس کے اندر تھی, بہت کوالٹی اس کے اندر تھی, وہ تو ایک اسپیشل آدمی مجھے دکھائی دیا. تو آپ نے الٹے سینس میں اپنے آپ کو ریڈیٹ کیا اس کے سامنے, اپنی امیج خراب کر لی آپ نے. کیونکہ دیکھیے زندگی نام ہے کرائسس کو مینیج کرنے کا. لائف میں تو ہر وقت کرائسس ہے, ہر وقت. آج میں نے پیپر میں پڑھا آج کہ امریکہ سوچ رہا ہے کہ عراق سے اپنی جو وہاں پہ جو اس کی آرمی ہے واپس بلائے, اپنی فوج کو واپس بلائے. کوبری تھنک کر رہا ہے وہ, تو پھنس گیا وہ. ایک کرائسس آ گیا ان کے سامنے. اب کرائسس کو ختم کیسے کریں؟ اگر وہیں پر اور وہی کام کرتے رہے جو پہلے کر رہے تھے وہ, تو اب باقی آرمی ماری جائے گی وہاں پر. تو ہر چاہے سپر پاور ہو چاہے ایک عام آدمی ہو, ہمیشہ کرائسس سامنے آتا رہتا ہے, ہمیشہ. دیر نو اسکیپ فرام کرائسس. تو وہ انسان جو کرائسس مینجمنٹ جانتا ہو, جو ری تھنک کر سکتا ہو, جو پھر سے اپنی پلاننگ کر سکتا ہو, جو سچویشن کو پھر سے ڈیل کرنا کو سوچ سکتا ہو, یہ نئی سچویشن ہے کیسے ڈیل کریں اس کو پھر سے, جو اپنے ٹائم کو اچھی طریقے سے استعمال کرنا جانتا ہو. یہ سارا موقع جو تھا وہاں آپ کو, وہ آپ اس کو اویل نہیں کر پائے. یہ ساری اسٹوری میں سے ایک بات ہے کہ ڈیو ٹو ڈنس فاگ ٹرین واز لیٹ. یہ ایک بات ہے, اور بہت ساری اور باتیں ہیں. تو دیکھیے جنہوں نے ایسا کیا وہ کانشیسلی نہیں کیا, ان کا مزاج بن گیا ایسے. کیونکہ ہوا چاہے نوجوان طبقہ ہو یا بڑے لوگ ہوں, ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں بس. ادھر ادھر کی باتیں زیادہ تر نیگیٹو باتیں ہوتی ہیں, زیادہ تر میں نے دیکھا ہے. کیونکہ اگر آپ دوسرے کی اچھی باتیں کریں تو آپ نے اپنے کو سمجھتے ہیں لوگ کہ ہم نے اپنے کو گھٹایا. اب میرا مزاج بن گیا خدا خیر سے کہ میں دوسرے کی اچھی بات بن کر مجھے خوشی ملتی ہے. کیونکہ میں سوچتا ہوں کہ انسان, اس کو میں انسان سے جوڑتا ہوں, نہ کہ ایک انڈیویجول سے. لیکن میرا مزاج آج سے پہلے کہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جب مثلا میرے پاس کار نہیں تھی تو میں کسی کو دیکھتا تھا جب کار پہ چلتے ہوئے, تو مجھے اس میں یہ نہیں آتا تھا کہ یہ وہ جلن یا حسد کہ دیکھو اس کے پاس کار ہے میرے پاس کار نہیں. بس دیکھو اللہ تعالیٰ کا انعام کہ انسان کو خدا نے کار دے دیا, سڑک پر دوڑا رہا ہے وہ. یہ میرا دھیان ادھر جاتا تھا, بجائے اس کے کہ میں یہ سوچوں کہ دیکھو اس کے پاس کار ہے میرے پاس کار نہیں ہے, اور میں لگوں جلنے, جیسا کہ ہوتا ہے عام طور پر. میں پوری انسانیت کو جوڑ کر کے اس واقعے کو دیکھتا تھا کہ خدا نے انسان کے لیے اتنی بڑی چیز یہاں رکھ دی تھی پوٹینشلی, اس کو آدمی نے ایکچوئل بنا کر کے کار بنا لی, اور کار پر دوڑ رہا ہے وہ آدمی. پھر میں سوچتا تھا کہ دیکھو خدا نے بنایا ایسا لا آف نیچر کہ آدمی اسٹیم شپ بنا کر سمندر میں دوڑے, ایسا بنایا کہ آدمی ہوا جہاز بن کر ہوا میں اڑے. تو پوری انسانیت سے جوڑ کر کے اور خدا کے بلیسنگ جوڑ کر کے میں اپنے کو سمجھتا کہ میں بھی اس شریک ہوں. جو چیز سارے انسانوں کی ملی ہوئی مجھے بھی ملی ہوئی ہے وہ. یہ نیچر بنانا پڑے گا آپ کو.
کانشیسلی کتنا آپ سوچیں گے کہ ایسا کریں ویسا نہ کریں. نیچر بنائیے, نیچر اپنا بنائیے, انکانشیسلی ویسے کرنے لگے آپ. تو ایک شبد میں یہی کہوں گا کہ اپریشیٹنگ نیچر بنائیے اپنے اندر, اور نان اپریشیٹنگ نیچر جو ہے اس کو ختم کر دیے بالکل اپنے اندر سے. اس سے بہت فائدے ہوتے ہیں, اور یہ ماڈسٹی کے بغیر یہ سب نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے, ماڈسٹی اس کی جڑ میں ہے, اس جڑ میں جو ہے ماڈسٹی ہے. ماڈسٹی اگر ہے تو فیملی لائف میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. جو دو یعنی جیسے یہ لو میرج جو ہوتی ہے, کیوں جھگڑا ہو جاتا ہے؟ ادھر لو میرج ہوئی, ادھر جھگڑا. مور دین 50% لو میرج جو ناکام ہو جاتی ہے, یا تو ٹوٹ جاتا ہے رشتہ, یا رہتے ہیں تو ایسے ہی رہتے ہیں بس, وہ الگ. کیوں؟ ماڈسٹی نہیں ہے دونوں میں سے کسی میں. اور چاہتے ہیں کہ میری بات وہ مانے, میں ان کی بات کو مانوں. وہ چاہتا ہے کہ یہ میری بات مانے, میں ان کی بات مانوں. اگر ماڈسٹی ہو تو ہر میرج کامیاب رہے, چاہے لو میرج ہو یا ارینج میرج ہو. یاد رکھیے, ماڈسٹی کی وجہ سے میرج جو ہے فیل ہوتی ہے ساری دنیا میں, انڈیا میں بھی, ساری دنیا میں بھی. کیونکہ دونوں میں ایگو چلتا ہے, دونوں میں ایگو کلیش ہوتا رہتا ہے. ذرا سی بات پر ایگو کلیش, ذرا سی بات میں ایگو کلیش. ایک کہے گا کہ بھائی چلو شاپنگ کرنا ہے, دوسرا کہ نہیں بھائی شاپنگ نہیں کرنا ہے, بس آپس میں ٹکراؤ ہو گیا. ایک کہے گا بھائی کافی پینا, کرنے میں چائے پینا, ٹکراؤ ہو گیا. کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ میری بات چلے, وہ چاہتے میری بات چلے. تو ماڈسٹی نہ ہونے سے گھر بگڑ رہے ہیں, ماڈسٹی نہ ہونے کی وجہ سے نیشن میں بگاڑ آ رہا ہے, ماڈسٹی نہ ہونے کی وجہ سے ساری پالیٹکس خراب ہو رہی ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا جو پوری ہسٹری میں شاید بہت ہی ایگزمپلری واقعہ ہے ماڈسٹی کا. اس ماڈسٹی سے کتنا فائدہ ہوا وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. بہت ہی زبردست واقعہ, اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ ماڈسٹی ہے. ماڈسٹی کے اندر یعنی کیپچرنگ پاور ہے, کیپچرنگ. ایسے بڑی چیز ہے. لوگ سمجھتے ہیں ماڈسٹی کو کم سمجھتے ہیں. ایک کل مجھے ایک صاحب نے بتایا, بہت انوکھی بات, کل کی بات بتا رہا ہوں. ابھی ریسنٹلی ایسا ہوا, کسی مجلس میں ایک صاحب نے میرے جو پڑھتے ہیں ہمارا میگزین, تو میں نے اس میں لکھا تھا کہ عجز جو ہے انسان کی سب سے بڑی چیز عجز ہے, اور جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اپنے عجز کو اسٹیبلش کرتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو اس میں رسالہ میں ایسا آیا ہے. تو ایک صاحب کہتے ہیں کیا عجز تو اس کے ہماری انفیریٹی کمپلیکس پیدا ہوگا؟ یہ کون سی چیز تھی جو رسالہ والے پھیلا رہے ہیں؟ عجز, جسے انفیریٹی کمپلیکس پیدا ہوگا. کیا عجیب غریب سوچ ہے. چونکہ ماڈسٹی نہیں تھی ان میں, ماننے کا مزاج نہیں تھا, خام خواہ کاٹنا ہے. یعنی خدا کے معاملے میں بول پڑے وہ, یہ تو خدا کا معاملہ ہے نا. انہوں نے لکھا تھا یہ کہ عبادت کا جو وہ جس ہے وہ عجز ہے. اس میں بتایا, کسی مضمون میں بتایا تھا کہ انسان جب خدا کی عبادت کرتا ہے تو اب خدا کے مقابلے میں, خدا گریٹنس کے مقابلے میں اب عجز کا مطلب ہوتا ہے وہی ماڈسٹی کو اسٹیبلش کرتا ہے وہ. تو کیا کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو انفیریٹی کمپلیکس پیدا ہو جائے گا انسان کے اندر. تو کیا خدا کے مقابلے میں آپ سپیریٹی کمپلیکس پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ جو اپریشین کا مادہ نہیں. یہ کیسے کہیں کہ صاحب رسالے بڑی اچھی بات چھپی ہے, یہ تو کہنے نہیں چاہتے. وہ اس کو انہیں کسی نہ کسی طریقے سے ایک نیگیٹو پوائنٹ نکالنا ہے. تو جب یہ نیچر ہوگا تو بالکل یعنی بالکل ایبسرڈ طور پر آپ کا نیچر وہاں ریفلیکٹ کرے گا, جیسے یہاں پہ دکھا رہا ہوں, مثال دی میں نے آپ کو.
نیچر بنا ہوا ہے نان اپریشیٹنگ. تو ایسے موقع پر جہاں آپ کو چپ رہنا چاہیے وہاں بھی بول پڑے آپ کہ خدا کا معاملہ ہے کیا بولے یہاں پر. تو آج کا مزاج یہ ہے, اس وقت کا مزاج. لیکن اس زمانے میں جب اسلام جب جو پہلا زمانہ تھا تب کا میں یعنی سارے صحابہ کے اندر ماڈسٹی تھی. سارے صحابہ جو تھے رسول اللہ کے جو کمپینین تھے, سب کا جو سب سے بڑا جو میں کوالٹی میں دیکھتا ہوں ان کے اندر وہ ماڈسٹی ماڈسٹی ماڈسٹی. تو کیا ہوا ایران میں اس وقت جو رول تھا وہ ساسانید ڈائناسٹی تھی. وہاں پر ساسانید ڈائناسٹی, وہ ایک امپائر تھا بہت بڑا. اس سے ٹکراؤ ہو گیا کیونکہ دو وہاں پر امپائر تھے, رومن امپائر اور ساسانید امپائر. وہ چاہتے نہیں تھے کہ کوئی اور یہاں پر کوئی اور ابھرے دوسرا ان کے سوا. تو دونوں اس کے ہاسٹائل ہو گئے, تو ان سے ٹکراؤ ہوا. تو ٹکراؤ میں وہاں تھا جو کنگ تھا وہاں کا ایران کا, اس کا نام تھا یزدگرد, اور اس کا جو سپہسالار تھا اس کا نام تھا رستم. تو انہوں نے سوچا کہ بھائی یہ تو ان سے تو لگتا ہے کہ نپٹنا مشکل ہے, جیسے امریکہ سوچ رہا ہے کہ عراق میں نپٹنا مشکل ہے, ان سے بات چیت کرو. یہ انوائٹ کیا نیگوشیشن. تو یہاں سے کئی لوگ گئے بات چیت کرنے کے لیے. وہ سب رسول اللہ کے ساتھی تھے, کمپینین تھے, اصحاب تھے. تو اسی میں سے ایک قصہ یہ ہے, ایک آدمی جب گئے وہاں پر, یزدگرد کا وہاں پر پیلس تھا, تھرون پہ بیٹھا ہوا تھا وہ, اس کے سب درباری تھے. تو وہاں پر گئے تو انہوں نے, عرب لوگ جو ہے وہ جانتے نہیں تھے وہ انداز جو وہاں بادشاہوں کے سامنے ہوا کرتا تھا کہ جھک جاؤ اور بہت زیادہ ادب سے بات کرو. تو سیدھے سے بات کیا انہوں نے, بالکل ایسے ہی جیسے تم ویسے ہم, اس طریقے سے. مطلب بدتمیزی نہیں کی, لیکن وہ بادشاہ والے آداب کو نہیں پورا کر سکے وہ. تو بادشاہ بہت غصہ ہو گیا. اس نے کہا کہ ان کے سر پر مٹی کا ٹکڑا رکھو اور ان کو یہاں بھگا دو, مال سے بھگا دو. تو مٹی کا ٹوکرا لایا گیا, مٹی, اور سر پر رکھ دیا گیا کہ جاؤ یہاں سے. تو کچھ ریئیکٹ نہیں کیا انہوں نے, کچھ بھی نہیں. بڑی نارمل طریقے سے اس کو لیا, رکھ کر کے پھر روانہ ہو گئے. گھوڑے پر آئے تھے وہ, اور جا کر کے جو ان کا جو ان کے جو سپہ سالار تھے, سعد نام کا تھا, ٹینٹ میں تھے وہ, وہاں گئے اور جا کر رکھ دیا کہ بھائی بادشاہ نے یہ ہمیں گفٹ دیا ہے. تو بادشاہ تو جو سپہ سالار تھا سعد, انہوں نے بھی کوئی برا نہیں کہا کہ تم کیسے بیوقوف ہو کہ مٹی لے کے چلے آ رہے ہو وہاں سے. اس طرح پٹک دیا ہوتا, وہاں سے تم مٹی لے کے چلے آ رہے ہو. کیوں؟ یہ لوگ ماڈسٹ لوگ تھے. دیکھیے میں آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں, بہت ہی امپورٹنٹ بات. ماڈسٹی از دا گریٹسٹ سورس آف وزڈم. ماڈسٹی از دا گریٹسٹ سورس آف وزڈم. اس سے بڑی کوئی سورس نہیں ہے وزڈم کا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وائز مائنڈ بنے, وزڈم آئے آپ کے اندر, تو بس ماڈسٹ بن جائیے. یہ میرے زندگی بھر کا تجربہ, میرا زندگی بھر کا ایکسپیرئنس میرا یہ. ماڈسٹی از دا گریٹسٹ سورس آف وزڈم. تو انہوں نے حضرت سعد جو چیف تھے, انہوں نے کہا اب شروع, خوش ہو جاؤ. آپ غور کیجئے کہ مٹی کا ٹوکرا سر پر لیے چلے آ رہے ہیں, اور کہتے ہیں خوش ہو جاؤ. کیسی عجیب بات ہے. کیوں؟ ان کی ماڈسٹی نے اس کے اندر ایک بہت بڑی چیز دکھا دی, بہت بڑی وزڈم. انہوں نے کہا کہ اب شروع. کیوں؟ انہوں نے تو اپنا ملکیہ اب اٹھا کر دے دیا. وہ مٹی تو ایران کی مٹی تھی,
ایران کا وہ یعنی وہ ٹوکرا جو تھا، ایک ٹوکرا تھا، وہ اس میں ایران کی مٹی رکھی ہوئی ہے. تو ایز اے ٹوکن گیا انہوں نے اپنے ملک کو دے دے، لے جاؤ، لے کے جاؤ اپنا ملک ہمارا. وتفاعلوا بذلك اخذ بلادهم، اس سے انہوں نے یہ سمجھا کہ تو ہمارا ملک، اپنا ملک خود ہی اٹھا کے دے دیا انہوں نے. اب کیا ہے؟ اب غور کیجئے کہ اس کے بعد جو لڑائی ہوئی تو کتنا حوصلہ ان کے اندر آ گیا. اگر وہ نگیٹو سینس میں لیتے تو حوصلہ نہ آتا کہ تو بادشاہ نے خود ہی اپنا ملک ہمیں دے دیا، اب تو ہمیں ملنا ہی مل رہا ہے ہمیں. تو انہوں نے اس بعد جو لڑائی ہوئی تو رستم نے یہ کیا تھا کہ ہاتھی کھڑا کر دیا. اور آپ لوگ ہاتھی کو جانتے نہیں تھے پہلے، یہ گھوڑوں پر تھے یہ لوگ، ان کی طرف ہاتھی سارا یہاں سے ہاتھی کھڑا کر دیا. اب جب ان کے گھوڑے وہاں پہنچے تو ہاتھی کو دیکھ کر سب وہ ہوئے، جو کہتے بدک بھاگنے لگے ادھر ادھر. ان کے ہاتھی کے سامنے گھوڑے آگے نہیں بڑھے کہ گھوڑوں کے لیے ہاتھی کچھ انوکھی چیز تھی. تو کیا کیا انہوں نے، گھوڑوں سے اتر پڑے، کود کر اتر پڑے گھوڑوں سے، اور تلوار لے کر خود ہی بڑھ گئے ہاتھی کی طرف، اور بڑھ کر سوڑ کاٹ دیا، سب کی سوڑ کاٹ. ذرا دیکھیے یہ جو ان کے اندر آیا کریج، اس لیے کریج آیا کہ وہ ماڈسٹ تھے. وہ کہ انہوں نے کہا کہ بادشاہ نے تو ہمیں ملک دے ہی دیا، اپنے آپ دے دیا، اب کیا ہے، اب تو یہ ہمارے، اب تو فتح، وکٹری ہماری ہے. یعنی گھوڑوں کے پیٹھ سے کود کر کے اتر پڑے، اور ہاتھی لے کے آگے، وہ تلوار لے کے آگے بڑھے، کہ سوڑ کو کاٹنا شروع کیا. آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ ہاتھی الٹے ہی بھاگے. پھر اس کے بعد ہاتھیوں کے پیچھے ایران کی فوج تھی، اپنی فوجوں کو رونت ڈالا انہوں نے، کچل ڈالا. یعنی ان کی ہاتھیوں نے ان کی اپنی فوج کو کچل ڈالا، پیچھے بھاگے سب. یعنی سامنے کے رو میں ہاتھی تھے، اس کے بعد پیچھے ان کی آرمی تھی. پلٹ کر جب ادھر بھاگنے شروع کیا انہوں نے، تو اپنی فوج کو رونت ڈالا انہوں نے. تو اس وقت ایرانیوں کا کیا ہوا، ان کا پرشین لینگویج ہوتی تھی، کہ دیوا آمدن، دیوا آمدن، کہ تو دیو آ گئے، جائنٹ لوگ آ گئے، دیوا آمدن، دیوا آمدن. صحابہ جو تھے ان کو دیو دکھائی دینے لگے، ان سے ہم جیت سکتے ہیں، یہ تو دیو ہیں. یہ کہہ کر کے بھاگے وہ لوگ، دیوا آمدن، اور پھر ان کی فتح ہو گئی. اس کے پیچھے کیا تھا؟ ماڈسٹی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ماڈسٹی از دا گریٹسٹ سورس آف وزڈم، ماڈسٹی از دا گریٹسٹ سورس آف بریوری، ماڈسٹی از دا سورس آف آل تھنگ، ایوری تھنگ. ماڈسٹی ہے تو آپ کے اندر سب کچھ آئے گا، یہ تو کچھ بھی نہیں آئے گا. تو اس وقت میں جس چیز پر آپ لوگوں کو لانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ہم میں ہر شخص آج ہی بیٹھے بیٹھے یہ فیصلہ کرے کہ آج سے مجھے اپنے اندر سے اس نیچر کو ختم کرنا ہے، نان اپریشیٹنگ نیچر کو ختم کرنا ہے، اور اپنے اندر اپریشیٹنگ نیچر لانا ہے اپنے اندر، تاکہ انکانشیس مائنڈ میں چلی جائے وہ بات. میں سوچے ہوئے بھی میں ماڈسٹی کے انداز میں بولوں، ماڈسٹی کے انداز میں رہوں، ماڈسٹی کے انداز میں اپریشیٹ کروں، نہیں تو پھر کبھی نہیں آئے گا. کیونکہ میں نے عرض کیا کہ انسان جو گورن ہوتا ہے انکانشیس مائنڈ سے. کانشیس مائنڈ سے تو بہت تھوڑا سا یعنی گورن ہوتا ہے وہ. تو اپریشیٹنگ نیچر کو اپنا فطرت بنا لیجیے، اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیجیے، اور نان اپریشیٹنگ نیچر کو بالکل ختم کر دیے. اس کو اردو میں کہیں گے اعتراف اور بے اعترافی. بے اعترافی کے مزاج کو کچل ڈالیے، اعتراف کے مزاج کو اپنے اندر داخل کر لیجیے، تو آپ سپر مین بن جائیں گے. یاد رکھیے، بے اعترافی والا انسان صرف انسان ہے، اور اعتراف والا انسان جو سپر انسان ہے وہ. اگر آپ صرف
مین بن کے زندہ رہنا چاہتے ہیں تو جیسے ہیں ویسے رہیے، سپر مین بننا چاہتے ہیں تو ماڈسٹ بن جائیے. اس حدیث میں آتا ہے من تواضع رفع اللہ. کیسی عجیب حدیث ہے. جو ماڈسٹی اختیار کرے گا خدا اس کو اونچا کر دے گا. یعنی ماڈسٹی سے اونچا بنتا ہے انسان. کیسی انوکھی بات ہے یہ. تو اپنے کو ماڈسٹ بنائیے، لوگوں کو اپریشیٹ کیجیے، صرف اپنے کو نہ دیکھیے، دوسروں کو دیکھیے. سیلف گلوری میں رہنا بند کیجیے. یہی ہے زندگی کا راز. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.